کے اوپر۔ سامعین پائنکی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں نائرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ داغ دلوی کے شعر سے آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا، کیونکہ بڑا دلچسپ شعر ہے کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جنت مرزا آنسا جنت مرزا صاحبہ، محترمہ جنت مرزا صاحبہ مشہور ٹک ٹاکر ہیں، اور ان کا جناب عمران خان صاحب کی ٹک ٹاک پر ہوئی آمد سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ آج جب میں نے اس مدعے کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سوال کی صورت میں اٹھایا کہ آخر یہ موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو ان گنت جوابات سننے کو ملے اور دلائل بھی ملے۔ کچھ لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ یہ ایک غیر سنجیدہ موضوع ہے اور اس کو خواہ ہوا دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سنجیدہ موضوع بھی ہے اور غیر سنجیدہ موضوع بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے 18 جولائی کو اعلان کیا تھا وہ ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں، اور مقبولیت کے نئے انہوں نے وہاں پر معیار کھڑے کیے، ریکارڈ قائم کیے۔ عرض یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی، ہم نہیں شاید ساری دنیا ہی، لیکن ہم بالخصوص قدر تماش بین طبیعت رکھتے ہیں۔ اگر سڑک پہ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو ہیلپ کرنے کی بجائے یا سڑک کھولنے کی بجائے ہم وہاں کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں کی ہوا ہے بجائے سے رستہ بنایا جائے۔ کوئی شخص کھمبے پہ چڑھ جائے تو اس کو نیچے اتارنے کی بجائے ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کھمبے تک کیوں چڑھے، ویڈیو آڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تماش بینی طبیعت میں ہے، اچھی بات ہے، ایک خوش مزاجی کی علامت ہے۔ تو بات تو اعظم خان صاحب کے بیان کی کرنی تھی، تہلکہ خیز بیان ہے سائفر کے اوپر، لیکن میں گفتگو کروں گا جنت مرزا صاحبہ اور عمران خان صاحب کے ٹک ٹاک کی آمد کا جو موازنہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے سنجیدہ موضوع ہے میرے پیارے ناظرین کہ برطانوی نشریاتی ادارے کی اردو ویب سائٹ کے اوپر اعظم خان صاحب کے تہلکہ خیز 164 کے بیان سے پہلے جو سب سے زیادہ خبر پڑی گئی وہ جنت مرزا اور عمران خان صاحب کے ٹک ٹاک کے اوپر آمد کا موازنہ تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر اہم خبر ہے۔ تو اس میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ پہلو آپ اپنی مرضی سے ڈھونڈ لیں، لیکن اس میں سنجیدہ پہلو یہ ہے کہ دس از دی ایج آف سوشل میڈیا، اور اس میں ایسی خبریں جو ہیں وہ دیکھی، پڑھی اور سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کیونکہ ہمارے ہاں تماش بینی کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے تو وہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، دلچسپ خبر ہوتی ہے یہ۔ نہ صرف یہ برطانوی نشریاتی ادارے پہ سب سے زیادہ مقبول خبر تھی، بلکہ ایک سے زائد اردو ویب سائٹس نے عمران خان صاحب کی ٹک ٹاک پہ آمد اور جنت مرزا صاحبہ کے ساتھ ان کا موازنہ کیا، اور وہ خبر مقبول ترین میں رہی۔ یہ جو محترمہ ہے ان کے 22.9 ملین فالورز ہیں ٹک ٹاک پر۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو فالورز ہیں ان کے ہیں جنت مرزا صاحبہ کے۔ انفلوئنسر انہیں کہا جاتا ہے ٹک ٹاک کی دنیا میں۔ تقریباً 3 کروڑ اگر میں کہوں تو ان کے فالورز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر۔ وہاں وہ کس قسم کا انفلوئنس قائم کرتی ہیں وہ دیکھ کے آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مقبول شخصیت ہیں۔ خان صاحب نے 18 جولائی کو اعلان کیا تھا ٹک ٹاک پہ آنے کا، اور آتے ہی انہوں نے 26 گھنٹوں میں 2 ملین فالورز لے لیے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، اور ایک ویڈیو پوسٹ کی جو 13 کروڑ سے زائد ویوز لے چکی ہے، جس کے اوپر جو فرحان ورق صاحب ہیں، ایک مشہور شخصیت واقع ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی اگر بات کی جائے، انہوں نے کئی اعتراضات بھی اٹھائے اور جواب میں اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کر کے کچھ ڈائنامکس جو سوشل میڈیا کے ہیں ٹک ٹاک کے ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ یہ اصل میں ایک صحافی ہمارے دوست ہیں مقدس فاروق آوان، یہ موازنہ شروع کہاں سے ہوا؟ جب خان صاحب جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی جنت مرزا کو بتایا کہ عمران خان ٹک ٹاک پر آ گئے ہیں، تو یہاں سے یہ موازنہ شروع ہوا۔ اس لیے جنت مرزا کو نام لیا کہ وہ سب سے زیادہ ان کے فالورز ہیں، تقریباً 3 کروڑ، تو اس لیے انہوں نے کہا ان کو خبر دیں کہ خان صاحب آ چکے ہیں۔ مجھے آج یہ بھی لرن کرنے کا موقع ملا کہ جنت مرزا خود بھی ان کی فین ہے جناب عمران خان صاحب کی۔ یہ جو سوشل میڈیا کے ڈائنامکس ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرالل پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی پاکستان کے مذہبی جماعتیں ہوں، ان کا جو امپرنٹس ہیں یا ان کے فٹ پرنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو ابھی تک جوڑ نہیں دے سکے، مقابلہ نہیں دے سکے۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب پی ٹی آئی جہاں جہاں جس فورم پر ہیں، آپ دیکھیں کہ یوتھ یا ان کے چاہنے والے وہاں پہ امڑ آتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ کی ہاں ہمیں کوئی سوشل میڈیا اسٹریٹجی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ٹک ٹاک ایک جدید ایپ ہے جس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شارٹ کلپ ہے، ایزی ٹو ہینڈل ہے، عام جنتا تک پہنچتا ہے، اور ایک اطلاع تو فرحان ورق صاحب دے رہے تھے کہ 41 ملین آڈینس ہے پاکستان میں۔
اگر یہ بات درست ہے تو یہ نمبر 3 کی ایپ ہوگی پاکستان میں، کیونکہ نمبر 1 پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا یوٹیوب ہے جس کے کوئی 70-80 ملین اس کے یوزرز ہیں، یہ صارف ہیں. نمبر 2 پہ فیس بک ہے جو 65 ملین کے قریب بنتی ہے، اور نمبر 3 پہ سنیک ویڈیو یا ٹک ٹاک بنتی ہے جس کی سنیک کی میرے پاس جو معلومات تھی وہ 20-22 ملین اس کے یوزرز ہیں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو نمبر 4 پہ وہ چلی جائے گی. انسٹاگرام ٹویٹر بہت بات کی کہانی ہے، وہ کم رینج ہے ابھی پاکستان میں، تو اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، اور اس کی افادیت کا احساس تھا عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے. یہی وجہ کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی وہ ٹک ٹاکر سے ملتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ بڑا مذاق ہمارے صحافی دوستوں نے اڑایا کہ جناب یہی گل ہوئی، غیر سنجیدہ معاملہ ہے، پائن اگیا ہی کچھ چلنا ہے، تو جس نے اسے سمجھ لیا اچھا یا برا وہ میلہ لٹ لے گا. گورنر سرور ہوا کرتے تھے پی ٹی اے، وہ ٹک ٹاکر سے بڑے شوق سے ملا کرتے تھے، بڑے شغف کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور ٹک ٹاکرز ہمیں پی ٹی آئی کے اہم ترین جو ایونٹس ہوا کرتے تھے وہاں بھی بڑے شوق سے بڑے شغف سے دکھائی دیتے تھے. تو یہ تو ہے اس کا دوسرا پہلو. اور یہ بحث ابھی جاری ہے کہ کب عمران خان صاحب جنت مرزا کا ریکارڈ توڑتے ہیں. تو میں نے وجوہات بیان کی کہ یہ خبر کیوں پڑی گئی. تو مقبول ترین یہ خبر جو تھی یہ رہی اعظم خان صاحب کے بیان سے پہلے، اور اس سے زیادہ دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ اعظم خان صاحب کا بیان آیا تو وہ نمبر 1 پہ گئی، اور ابھی بھی بددستور یہ جو عمران خان کا موازنہ جنرل مرزا سے ہو رہا ہے وہ نمبر 2 پہ ہے، اور نمبر 3 پہ پھر امریکی فوجی شمالی کوریا کی تحویل میں ہے، اور نمبر 4 پر آسٹریلیا کے ساحل سے ملنے والی پراسرار چیز ہے. کیا ہے پراسرار چیز وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 6 پہ ہے پسندیدہ چکن تھائی، واقعی مرغی کی ران ہوتی ہے یا نہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جو ہارڈ کور پولیٹیکل نیوز ہے وہ ایک پیرشیبل آئٹم ہوتی جا رہی ہے، اور دلچسپ جو انسانی دلچسپی کے حامل موضوعات ہیں ان کو زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں. انسان تنگ آ جاتا ہے سیاسی موضوعات سے. بہرحال یہ تو رہا جنت مرزا اور خان صاحب کا ذکر خیر. اعظم خان صاحب کا بیان 164 کا، اس پہ جتنی قیاس رائی جتنے تھیسز ہیں وہ آج آپ دیکھ لیں گے، سن لیں گے، پڑھ لیں گے. جس کے پاس جو بھی خواب خیال اور معلومات ہیں وہ اس کے ساتھ تھرتھلی ڈالتا ہوا ویلاگ یا پروگرام کر دے گا. بات بڑی سادہ سی ہے. سائفر کے معاملے کو بحیثیت صحافی مجھے موقع ملا جب یہ کہانی شروع ہوئی اور اب تک کہ میں نے اسے بڑی قریب سے دیکھا، سمجھا، سنا اور جانا ان تمام کرداروں سے جو اس سے جڑے ہوئے تھے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے اگر دیانتداری سے کام لوں، چونکہ لینا چاہیے مجھے اور لے بھی رہا ہوں، سائفر کے معاملے پہ پنجابی کی ایک مشہور وہ سینگ ہے نا کہ جی انگریزی دا دا اور پنجابی دا دا جتھے لگے لا دیو. تو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ سائفر کے معاملات جب سے شروع ہوا تب سے لے کے اب تک جس کا جہاں دا لگا اس نے لگایا، انگریزی والا بھی اور اردو والا بھی. کئی ایک اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اعظم خان صاحب کہاں تھے، آپ کیوں منظر عام پر آئے، دباؤ میں ہے بیان، کیا سائفر ایک حقیقت نہیں ہے، اور کیا اس طرح ریاستی سطح پر اس کو جھٹلایا گیا تھا، کیا پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کیا تھا، کیا کوئی سازش ہوئی تھی، کیا کوئی عدالتی فیصلہ آیا تھا، کیا عمران خان نے سازش اور جھوٹ پر مبنی بیانیہ گھڑا تھا، وغیرہ وغیرہ. عالی مقام سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر حقائق کو اگر آپ دیکھیں جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے اس کی روشنی میں جو صورتحال نکلتی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. جو خان صاحب کے دور حکومت میں جب سائفر منظر عام پر آیا تو 37ویں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا وہ دلچسپی کا حامل ہے، کیونکہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں، جو آن پیپر جو آفیشیل اعلانات ہیں ان میں کچھ اور ہے، اور جو سیاسی طور پر اس کے اوپر بینک آن کیا گیا، بیانیہ بنایا گیا وہ کچھ اور ہے. یہی وہ تضاد ہے جس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں جس کا جب دا لگا اس نے لگایا. 37واں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا اس میں کہیں بھی لفظ سازش نہیں لکھا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ موجود ہے. کہیں بھی کانسپریسی کا لفظ نہیں یوز کیا گیا، تھریٹن کیا گیا یہ لفظ بھی نہیں لکھا گیا، مداخلت ہوئی یہ لفظ بھی نہیں لکھا گیا. کیا لکھا گیا تھا؟ نہ اس ملک کا نام لکھا گیا جس کا نام بعد میں پی ٹی آئی لیتی رہی. اسے کہا گیا کہ گریو کنسرنز کا اظہار کیا ہے ملاقات میں اس معاملے پر، شدید تشویش کا. ان ڈپلومیٹک کہا گیا ہے اس معاملے کو، غیر سفارتی انداز کہا گیا، اور پھر اسٹرانگ ڈیمارش جاری کیا گیا، اور پھر ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی قرار دیا گیا. کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ یہ پروٹیسٹ کیا ہے یا اس میں کوئی تھریٹن کیا گیا ہے یا اس میں کوئی کانسپریسی کی گئی ہے. لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ میرے پاس ہے اعلامیہ. پھر جب یہ حکومت بدلتی ہے تو نئی سرکار آتی ہے، شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. اس اجلاس کی کارروائی جب اعلامیہ کی صورت میں واپس آتی ہے، باہر آتی ہے، تو اس میں آخری پیراگراف 4 لائنوں کا بڑا اہم ہے. اس میں کہا گیا جی اس فورم کو آگاہ کیا گیا ہے ایجنسیز نے کہ کوئی بھی ایویڈنس کسی قسم کی کانسپریسی کا نہیں ملا.
پھر جو 22 اپریل 2022 کو پریس ریلیز آتی ہے منسٹر آف فارن افیئرس کی، جس میں اس وقت جو امریکہ میں سفیر تھے اسد مجید خان صاحب، ان کے ریمارکس اور ان کی سٹیٹمنٹ کو حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے عین مطابق، اس کے اعلامیے کے عین مطابق ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی بریفنگ. اور پھر جو سائفر گم ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کہانی لے کر کے رانا ثناء اللہ کا بیان دیا جا رہا ہے یا خان صاحب کا. یہ فیکٹ ہے کہ پچھلے برس ماریہ میمن صاحبہ کو انٹرویو دیا تھا خان صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک کاپی ان کے پاس تھی جو غائب ہوگی اور ایک کاپی صدر کے پاس ہے. غائب ہونا بھی ایک مسئلہ ہے. اب اس میں 3-4 ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو خان صاحب کو نوٹس سرو ہو چکا ہے، یہ بھی خبر آپ کو دے دوں ایف آئی کی جانب سے، اسی کیس کو لے کر کے اب بھی اس نے وہاں پیش ہونا ہوگا، اپنا جواب دینا ہوگا. وہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ان تضادات کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، جو بحیثیت وزیر اعظم آپ نے حلف لیا کہ آپ کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کے معاملے کو ذاتی یا سیاسی معاملے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، وہ ہوا. اور پھر تیسرا کہ آرٹیکل 6 اس پہ لگتا ہے. اور پھر چوتھا یہ کہ جو حقائق اور ثبوت خان صاحب دیتے ہیں، کیا وہ ان 4 معاملہ جو میں نے گنوائے ان کے برابر جب کورٹ میں جائیں گے تو ان کا کچھ وزن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ انجام جو بھی ہو، فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ ریاست کو اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، ملک کو بین الاقوامی سطح پر، مقامی سطح پر. عوام کے ہاں جو پولرائزیشن ہوئی وہ اپنی جگہ ہے، جو بیانیہ تشکیل دی ہے کہ اس کے اثرات اپنی جگہ ہیں. اور اس کے بعد اب حکومت وقت بھی ظاہری بات اس پہ اپنی سیاسی اینگلنگ کر رہی ہے، جیسے پی ٹی آئی نے کی تھی، لیکن لاس ہوا ہے. فیکٹ آف دی میٹر یہی ہے کہ ایسی کوئی تعویل یا ایسی کوئی مثال ہم نے دنیا بھر میں کبھی نہیں دیکھی، اس قدر حساس معاملے پہ اس قدر سیاسی بیانیہ بنا کے اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہو. خان صاحب ڈیفینیٹلی از ان ٹربل، چاہے آپ ان کے حمایتی ہیں یا آپ ان کے ناقد ہیں، ہی از ان ٹربل. میں نے آپ سے 2 ہفتے پہلے عرض کیا تھا کہ جولائی جیسے ختم ہونے جا رہا ہوگا تو ان کے ٹرائل، ان کے کیسز میں اضافہ بھی ہوگا، اینڈ ہی ول بی سیریسلی ان ٹربل. اعظم خان صاحب کا بیان اس لیے بہت اہم ہے ناظرین کہ یہ وہ شخص تھے جو ان کے رائٹ ہینڈ تھے، اس قدر معتمد اور قریبی تھے کہ آج خود وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو ایماندار آدمی سمجھتا ہوں، جب تک ان کے منہ سے نہ سن لوں میں نہیں مانوں گا. 164 کے بیان کی اہمیت یہ ہے کہ اس بیان سے اعظم خان صاحب واپس نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں کہہ سکتے کہ دباؤ کے تحت دیا ہے، کیونکہ یہ پولیس کسٹڈی میں بیان نہیں دیا انہوں نے. اور دوسرا، اگر وہ اس سے مکرتے ہیں تو جس مجسٹریٹ نے یہ بیان ریکارڈ کیا وہ گواہ کے طور پر پیش ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت سنگین ہے. اور یہ سب کچھ نگران حکومت کی ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے پایہ تکمیل تک پہنچے گا، ٹرائل بھی، کیسز بھی، اور ان کے فیصلے بھی. کیونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ بس چند ہفتوں کے اب مہمان، اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک معاملہ پہنچے. تو بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جنت مرزا اور ٹک ٹاک اور خان صاحب کی وہاں آمد اور اعظم خان صاحب کا سائفر سے متعلق بیان. آپ کو کس موضوع میں دلچسپی زیادہ لگی؟ مجھے ضرور اپنے فیڈ بیک کے ذریعے اطلاع دیجیے گا. اللہ حافظ.